السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، کسی بھی جماعت کی طرف سے حالات حاضرہ کے متعلق اور مطابق کچھ قراردادیں اور تجاویز منظور کی جاتی ہیں۔ وہ قراردادیں جو جمعیت اہل حدیث نے آج پیش کی ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو سنیں اور غور کریں اور اس پر عمل کریں اور اس کی تائید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجاویز و قرارداد عظمت اسلام کانفرنس منعقدہ صوفی عبدالرحمن گراؤنڈ بائکلہ و جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ بتاریخ 30 دسمبر 2018 زیر اہتمام صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی و جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ۔ یہ اجلاس تمام مسلمانوں سے اسلام کی حقیقی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی اپیل کرتا ہے۔ یہ اجلاس اعلان کرتا ہے کہ توحید اسلام کی بنیاد اور عنوان ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ہی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ 27 دسمبر 2018 بروز جمعرات پارلیمنٹ کے اجلاس میں مسلم وومین پروٹیکشن بل یعنی 3 طلاق بل پر بحث کے درمیان ایک خاتون ممبر پارلیمنٹ کے سوال کے جواب میں مولانا بدر الدین اجمل صاحب صدر IUDF آسام نے سلفیوں کے متعلق کہا کہ سلفی وہ لوگ ہیں جن کو آج ہندوستان میں گورنمنٹ آف انڈیا دہشت گرد قرار دے چکی ہے۔ ہم سلفیوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ان کے عقیدے کو نہیں مانتے۔ آج پورے ہندوستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہی سلفی سیکٹر کر رہا ہے، ہو رہا ہے بار بار۔ پوری جماعت اہل حدیث اور سلفیوں کے لیے ان کا یہ بیان شدید دل آزاری اور رنج و افسوس کا باعث ہوا اور ملک و ملت کے سنجیدہ اور انصاف پسند طبقے کو بھی یہ خلاف واقعہ اور بے بنیاد بات ناگوار لگی اور پورے ملک میں اس کے خلاف افراد، تنظیموں اور اداروں کی طرف سے احتجاج کیا گیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے اس بیان سے رجوع کر لیا اور جماعت سے معذرت کے ساتھ اپنے متنازع جملوں کو بحث کی کارروائی سے خارج کرنے کی درخواست بھی دے دی۔ جماعت نے دکھ اور افسوس کے باوجود ان کی معذرت کو قبول کر لیا، مگر یہ اجلاس مولانا سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ آئندہ اس طرح کے بیان سے گریز کریں جس سے ملی اتحاد میں دراڑ پڑنے کا خطرہ ہو، نیز اسلام دشمن طاقتیں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ نیز یہ اجلاس جماعت کے نوجوانوں اور بزرگوں سے گزارش کرتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اسے فراموش کرتے ہوئے مولانا بدر الدین اجمل کی معذرت کو قبول کر لیں اور ان کے بیان کے خلاف احتجاج کا سلسلہ بند کر دیں۔ اسی طرح یہ اجلاس ان عناصر سے بھی مطالبہ کرتا ہے جو مولانا اجمل صاحب کے خلاف ہونے والے احتجاج کے تناظر میں گروہی عصبیت کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس تنازع کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور ملت میں اختلاف کی فضا کو گرم رکھنے ہی میں وہ اپنا مفاد سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ان مذموم حرکتوں سے باز آ جائیں اور تقوی کے آداب کو فراموش کریں، نہ آخرت کے حساب کو بھولیں۔ نیز یہ اجلاس حکومت کی طرف سے مذکورہ بل کے پیش کیے جانے اور صوتی ووٹ سے اس کے منظور کیے جانے کے عمل کو اس کا عاجلانہ اور غیر دانشمندانہ اقدام مانتا ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی مسائل اور پرسنل لاء کے معاملے میں مداخلت نہ کرے اور اس فیصلے کو واپس لے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دینے والے کو 3 سال کی سزا دی جائے، بلکہ اسے قرآن و سنت کے حقیقی اسلامی قانون پر چھوڑ دے اور زیادہ سے زیادہ یہ کرے کہ وہ مسلمانوں کو اس کا قانونی طور پر پابند بنائے۔ یہ اجلاس اعلان کرتا ہے کہ قرآن و سنت اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاق ایک ہی طلاق ہوتی ہے۔ حلالہ مروجہ کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں اور حلالہ مروجہ زنا ہے اور حرام ہے۔ یہ اجلاس امت کے علماء سے اپیل کرتا ہے کہ طلاق و نکاح کے مسائل عوام میں عام کریں اور طلاق و خلا کے مسائل کے حوالے سے عوام میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کریں۔ نیز آج کا یہ اجلاس عوام اور نوجوانوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ خطابت، افتاء اور علمی مسائل پر اظہار خیال کے لیے غیر علماء کی حوصلہ افزائی نہ کریں اور معتبر علماء کی تصدیق و توثیق کے بغیر ایسے لوگوں کے حوالے منبر و محراب نہ کریں اور دینی رہنمائی صرف مستند علماء سے حاصل کریں، کیونکہ اس کی پابندی نہ کرنے سے امت میں مختلف قسم کے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ جماعتی حلقوں میں بہت سے غیر علماء اور کم پڑھے لکھے لوگ کمائی کے لیے رقیہ کا پیشہ بنا رہے ہیں
اور مریضوں کے ساتھ تعامل میں غیر شرعی حرکتوں کا ارتکاب کرتے ہیں، چونکہ ایسا پیشہ اختیار کرنا سلف سے ثابت نہیں ہے، اس لیے محقق علماء کی تصحیحات کے مطابق بدعت ہے اور ایسی کمائی غیر مشروع ہے اور نادرست ہے۔ اس لیے یہ اجلاس ان افراد کو بھی جو یہ پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں نصیحت کرتا ہے کہ اس کو ترک کر دیں، اور عوام سے بھی اپیل کرتا ہے کہ ایسے لوگوں سے رقیہ نہ کرائیں کیونکہ وہ خلاف شرع کام کرتے ہیں۔ نیز یہ اجلاس تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہے کہ آپسی اتحاد اتفاق قائم رکھیں، فروعی اور فقہی اختلاف کو آپس میں نفرت و عداوت کا سبب نہ بننے دیں۔ نیز یہ اجلاس بلند شہر میں گو رکشکوں کے تشدد میں مارے گئے انسپکٹر ثبوت خان کمار سنگھ سمیت ان سارے لوگوں مقتولین کے لیے حکومت سے انصاف کا مطالبہ کرتا ہے اور ان فرقہ پرست عناصر کی پرزور مذمت کرتا ہے جو ملک میں اتحاد و یکجہتی کی فضا کو آلودہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اجلاس تمام مسلمانوں سے شادی بیاہ کے معاملات میں سادگی اختیار کرنے اور غیر شرعی رسومات سے بچنے کی تاکید کرتا ہے۔ نیز یہ اجلاس مسلم معاشرے میں بڑھ رہی نشہ خوری پر افسوس کا اظہار کرتا ہے اور تمام مسلمانوں سے نشہ کے خلاف متحد ہونے اور حکومت سے نشہ کا کاروبار کرنے والے عناصر کے خلاف سخت قانونی چارہ جوئی کی اپیل کرتا ہے۔ نیز یہ اجلاس معاشرے میں تیزی سے پھیل رہی فحاشی اور بے حیائی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ معاشرے میں عفت اور پاک دامنی کے فروغ کے لیے اپنا لازمی کردار ادا کریں اور اسلامی اقدار اور اخلاقی تعلیمات پر قائم پاکیزہ معاشرے کی تشکیل میں اپنا رول ادا کیے جائے۔ یہ چند قراردادیں تھیں جسے صوبائی جمعیت اہل حدیث اور مومن پورہ مسجد اہل حدیث کے ذمہ داروں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو قبول فرمائیں گے اور اس کی تائید کریں گے۔ اور آخر میں عظمت اسلام کانفرنس کے انعقاد کے سلسلے میں جن لوگوں میں جس طرح کا بھی تعاون کیا، ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ان کی کمائی میں مزید برکت عطا فرمائے اور انہیں راہ راست پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمیں آج جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں اپنی طرف سے جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ کی طرف سے صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے اراکین کی طرف سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو دور دراز سے سفر کر کے یہاں تشریف لائے اور اپنا وہ قیمتی وقت اس دینی اجلاس کو کامیاب بنانے میں وقت صرف کیا۔ اللہ رب العالمین آپ کے اوقات میں مزید برکت عطا فرمائے اور مزید آپ کو توفیق دے۔ ساتھ ہی ساتھ میں میونسپل کارپوریشن اور ای وارڈ اور پولیس ڈپارٹمنٹ اور اس کے علاوہ ہمارے ایریا کے کونسلرز حضرات ایم ایل اے صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم کہ انہوں نے ہمارے اس اجلاس کے انعقاد میں بھرپور تعاون کیا اور کامیابی تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ رہے۔ اللہ رب العالمین سبوں کی خدمات کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔